السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سعودی نامہ میں شامل سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نئی دہلی میں سعودی مذہبی اتاشی کے تعاون سے انڈیا کے مختلف شہروں میں رمضان راشن پیکٹ تقسیم کرا رہی ہے۔ اس کا تعلق خادم حرمین شریفین افطار پروگرام سے ہے۔ انڈیا کے علاوہ نیپال اور مالدیپ کے ناداروں میں بھی رمضان راشن پیکٹ تقسیم کرائے جا رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذہبی اتاشی انڈیا کے مختلف شہروں، صوبوں، اضلاع، وزارت اسلامی امور کے وظیفے پر دعوتی کام کرنے والوں کی مدد سے رمضان راشن کی تقسیم کا کام کر رہا ہے۔ خادم حرمین شریفین افطار پروگرام کے تحت 80,000 افراد کو رمضان بھر افطار راشن پیکٹ مہیا کیے جائیں گے۔ افطار راشن ملنے پر انڈیا کے ضرورت مند مسلمانوں نے شاہ سلمان ولی عہد شہزادہ محمد اور وزیر اسلامی امور کے ڈاکٹر عبدالعزیز آل شیخ کے لیے ممنونیت کے جذبات پیش کیے۔ افطار راشن پیکٹ ملنے پر ناداروں کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی شریف آنے والے زائرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا اور وہاں موجود سیکورٹی فورسز کی کارکردگی کا معائنہ بھی کیا۔ اخبار 24 نے مدینہ منورہ گورنریٹ کے ٹویٹر پر جاری ویڈیو کے حوالے سے کہا ہے کہ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مسجد نبوی شریف آنے والے زائرین کے لیے مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار کو سراہا۔ گورنر مدینہ نے مسجد نبوی کے بیرونی صحنوں میں متعین سیکورٹی فورسز کی کارکردگی بھی دیکھی۔ علاوہ ازیں مسجد نبوی کے شعبہ خواتین میں سیکورٹی خدمات انجام دینے والی خواتین کے یونٹ سے بھی ملاقات کی۔ خواتین یونٹ کی کمانڈر نے گورنر کو بتایا کہ وہ موجودہ کرونا حالات میں زائر خواتین کی کس طرح خدمت کر رہی ہیں، جن میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرانا اور ماسک کے استعمال کو لازمی بنانا شامل ہیں۔ گورنر مدینہ منورہ نے سیکورٹی اہلکاروں اور مختلف خدمات فراہم کرنے والے سرکاری اداروں کی کارکردگی پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے اضافی خدمات فراہم کرنے کی ہدایت کی تاکہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ محکمہ انسداد منشیات نے دمام اور جدہ پورٹ پر 78 لاکھ نشہ ور گولیوں کی اسمگلنگ ناکام بناتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نشہ ور گولیاں لبنان سے لائی گئی تھیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان کیپٹن محمد النجیدی کے حوالے سے کہا ہے کہ لبنان سے آنے والی ایک شپمنٹ جس کے ذریعے بڑی مقدار میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ آنے والی شپمنٹ میں مختلف فروٹ اور دیگر سامان تھا، تاہم اس میں شامل اناروں کے خصوصی کارٹن دیکھ کر محکمہ کسٹم کے اہلکاروں کو شک ہوا۔ محکمہ کسٹم کے اہلکاروں نے شک ہونے پر انسداد منشیات کی ٹیم کو شپمنٹ کے بارے میں مطلع کیا، جنہوں نے اناروں کی کھیپ کو اتار کر کراس معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اناروں میں انتہائی مہارت کے ساتھ نشہ ور گولیاں چھپائی گئی ہیں۔ کیپٹن النجیدی نے مزید کہا کہ اناروں کی کھیپ سے برآمد ہونے والی نشہ ور گولیوں کی تعداد 53,83,400 تھی، جنہوں نے اس خوبصورتی اور مہارت سے اناروں کے اندر چھپایا گیا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ انار کے اندر منشیات رکھی گئی ہے۔ منشیات اسمگلنگ کے الزام میں محکمے نے 5 ملزمان کو حراست میں لے لیا جو شپمنٹ کو حفر الباطن لے جانے کے لیے آئے تھے۔ گرفتار ملزمان میں 4 سعودی جبکہ 1 قبائلی علاقے کا فرد شامل ہے۔ 5 ملزمان کے خلاف منشیات اسمگل کرنے کا مقدمہ درج کر کے ان کا چالان پراسیکیوشن کی عدالت کو ارسال کر دیا گیا۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کی 77,12,432 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ الاخباریہ اور اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو کرونا ویکسین کی 1,74,600 سے زیادہ خوراکیں دی گئی ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے منگل سے ایک بار پھر ویکسین مہم تیز کر دی۔ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو فائزر سمیت کئی منظور شدہ ویکسین دی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے کرونا ویکسین کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو کیا گیا۔ نئے مرحلے کے تحت سعودی عرب کے تمام علاقوں میں سینٹرز میں ویکسین بڑے پیمانے پر فراہم کی جا رہی ہے۔ نجران ریجن میں ایک ٹریفک حادثے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔
حادثے کے فوری بعد دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کی وجہ سے زخمیوں کو فوری طور پر گاڑیوں سے نہ نکالا جا سکا۔ ویب نیوز اخبار 24 نے مقامی روزنامے الوطن کے حوالے سے کہا ہے کہ نجران ریجن کی شاہراہ حبونہ المنتشر پر 2 پک اپ گاڑیاں المناک حادثے کا شکار ہو گئیں، جن میں 8 افراد سوار تھے۔ ریجنل ترجمان ہلال احمر کا کہنا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی جائے حادثہ پر ہلال احمر کی ٹیمیں پہنچیں تاکہ امدادی کارروائی کی جا سکے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حادثے کے بعد گاڑیوں میں لگنے والی آگ کی وجہ سے حادثے کا شکار ہونے والے 4 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر 4 کو زخمی حالت میں گاڑیوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی حالت کافی نازک بتائی جاتی ہے۔ حادثے کے فوری بعد امدادی ٹیم کے پہنچنے سے قبل وہاں موجود لوگوں نے بھی فوری طور پر امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے 5 افراد کو اپنی گاڑیوں میں ہسپتال منتقل کیا تھا۔ مکہ ریجن کی پولیس کا کہنا ہے کہ خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو لوٹنے والے سعودی اور اس کے غیر ملکی ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ مکہ ریجن کی پولیس کے ترجمان کے حوالے سے اخبار 24 کا کہنا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ جدہ میں 2 افراد خود کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ظاہر کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو لوٹنے کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزمان خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار ظاہر کرتے ہوئے غیر ملکیوں کی رہائش گاہوں میں داخل ہوتے اور انہیں لوٹ کر فرار ہو جاتے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ ریجنل ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد ہی پولیس ٹیم گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ملزمان میں ایک سعودی جبکہ دوسرا یمنی باشندہ ہے۔ دونوں کے خلاف جعل سازی اور لوٹ مار کا مقدمہ درج کر کے ان کا کیس پروسیکیوشن کے ادارے کو ارسال کر دیا گیا ہے، جہاں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی ٹیم نے دمام شہر کے ایک رہائشی فلیٹ کو سیل کر دیا، جہاں صفائی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر اشیاء خوردونوش کی تیاری اور پیکنگ کی جاتی تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے تفتیشی ٹیم نے دمام شہر کے رہائشی علاقے میں فلیٹ پر چھاپہ مارا، جہاں غیر معیاری مٹھائی تیار کر کے انہیں پلاسٹک کے ڈبوں میں پیک کیا جاتا تھا۔ فلیٹ کو غیر قانونی طور پر مٹھائی تیار کرنے والے کارخانے میں تبدیل کیا ہوا تھا، جہاں صفائی کا فقدان ہونے کی وجہ سے حشرات الارض کی کثرت تھی۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی تفتیشی ٹیم کے ہمراہ وزارت تجارت اور پولیس کے اہلکار بھی شامل تھے۔ مشترکہ ٹیم نے چھاپے سے قبل ادارہ پروسیکیوشن سے تفتیشی وارنٹ بھی حاصل کر لیا تھا۔ مشترکہ ٹیم کا کہنا تھا کہ مذکورہ فلیٹ سے 60 ٹن سے زائد غیر معیاری اشیاء خوردونوش برآمد ہوئیں، جنہیں ضبط کر کے تلف کر دیا گیا۔ فلیٹ کو سیل کر کے غیر قانونی طور پر کارخانہ بنانے والوں کے خلاف رپورٹ درج کرا لی گئی۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعہ 23 اپریل کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، جبکہ جیزان، عسیر، باہا اور مکہ المکرمہ کے بالائی مقامات پر پہلے تیز ہوائیں چلیں گی اور پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عاجل اور الاخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ مدینہ منورہ، تبوک، الجوف اور حدود شمالیہ ریجن غیر مستحکم موسم کی زد میں رہیں گے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ سعودی عرب میں جمعے کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ ابہا میں ہوگا۔ موسمیات کے قومی مرکز نے ایک اور بیان میں کہا کہ جمعے سے منگل تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ عسیر، باہا، جیزان، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں میں بارش سیلاب کی شکل اختیار کر لے گی۔ ان علاقوں کی ساحلی کمشنریوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ جمعے سے اتوار تک حدود شمالیہ اور الجوف اور تبوک ریجنوں میں ہلکی بارش درمیانے درجے کی بارش میں تبدیل ہوگی، جبکہ سنیچر سے منگل تک حائل اور گسیم میں درمیانے درجے کی بارش تیز شکل اختیار کر لے گی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ریاض کے شمالی اور مغربی علاقوں اور کمشنریوں نیز مشرقی ریجن کے شمالی علاقہ جات میں اوسط درجے کی بارش ہوگی، جس کا سلسلہ پیر اور منگل کو ریاض اور مشرقی ریجن کے جنوبی اور مشرقی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ جی تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔